بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ غازی عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا قاری اسیب الرحمن صاحب۔ تو میں نے سوچا کہ آج ان سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی، سیاسی حوالے سے بھی ہماری ویڈیو آتی رہتی ہے، اور بھی دیگر معاملات جو ہیں ان حوالے سے ہم ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، یہ شعبان ہے، تو اس کے بعد رمضان ہے، رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے، نماز کے طریقہ کار بھی قاری صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے جی، آپ کی دعائیں ہیں، دیکھنے والوں کی بھی دعائیں ہیں، جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی بھائی ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس لیے اب آپ نے جو کچھ پوچھنا ہے وہ آپ سوال کریں، تاکہ ہم بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو آگے کنٹینیو کریں۔ جی جی، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، سب سے پہلے اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائے کہ اس میں کیا کیا کام ہے جو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی، یہ شعبان کا مہینہ بڑا ببرکت مہینہ ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے استقبال رمضان کا مہینہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں آخری غالباً آخری 15 دن یا پہلے 15 دن، یعنی 15 دن جو ہے یہ کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ دوسری اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت زیادہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی زکوٰۃ کا اہتمام کرتے تھے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت اتنی عام ہے کہ ہر چیز کو محیط ہے، اور میں اسے ان لوگوں کے لیے خاص کرتا ہوں جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اور ایک اور موقع پر قرآن مقدس نے کہا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان پر وعید کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وعید کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے اور چاندی کا، فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے، جو بندہ سونے اور چاندی کا مالک ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو اس کے لیے عذاب علیم، علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک، اور علیم کا معنی ہوتا ہے معلومات کرنے والا، جاننے والا، وہ عین سے ہے، یہ حمزہ سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو میں عذاب علیم دوں گا، تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی رمضان کی آمد ہے، اس کے بعد انشاءاللہ، تو رمضان کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں، رمضان المبارک کا یہ جو برکت میں مہینہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، جیسا بھی جو بھی بندہ ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کر سکوں۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، حنفی دیوبندی ہے، تو اس حوالہ سے آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں، نماز کے طریقے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم نے کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کریں۔ دیکھیں جی، بڑا ہی اہم سوال ہے، اور یہ حضرات اکثر سوالات کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مقلد ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی مسلک ہے، میں ایک مطلق بات کرتا ہوں، اہل سنت کا کوئی بھی مسلک ہو، بریلی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند مکتبہ فکر ہو، امام کے پیچھے ہمارے نزدیک ثنا پڑھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم فالو کرتے ہیں کہ ہم امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے، یعنی جماعت کے ساتھ، تو ہم ثنا پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے، ہم نے کوئی فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھنی۔ اس پر بھی حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام تلاوت کرے اذا قرأ فانصتوا، تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے من کان لہ امام فقراۃ الامامی، کہ جب امام قرات کرے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ دوسرے جو ہمارے اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اللہ بفاتحۃ الکتاب، ان کے ہاں بھی روایت موجود ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے جو سوال کیا ہے، میں اس طرف آتا ہوں دوبارہ، کہ ثنا کے علاوہ ہمارے نزدیک امام صاحب کے پیچھے سوائے تسبیحات کے، سوائے تکبیرات کے، سوائے التحیات کے اور کچھ بھی پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس میں آسانی ہوتی ہے کہ بندہ ثنا پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے، باقی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر،
آگے سے ہم نے اللہ اکبر پیچھے سے کہنا ہے تکبیرات کہنی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، جی جی تکبیرات بھی کہنی ہے اور تسبیحات بھی کہنی ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا؟ اور جب امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، یہ کہہ کر آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ آگے ایک حدیث میں دعا ملتی ہے، حرم کے اندر جو ائمہ اکرام ہیں وہ پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، تو اسی لیے بسا اوقات امام صاحب رکوع کے بعد تھوڑا زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے سامعین اکثر یہ کہتے ہیں جی گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، تو یہ حدیث سے ثابت ہے دعا، تو وہ دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے، اتحیات بھی آپ نے پڑھنی ہے، السلام علیکم امام صاحب کہیں گے، سلام پھیریں گے، آپ نے بھی السلام علیکم دل میں کہنا ہے۔ جی، بہت شکریہ جی قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ دوسرا ایک مسئلہ اور بڑا اہم ہے جو میں آپ کو بتا دوں، امین بالجہر کے حوالے سے ہمارے نزدیک، چونکہ ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک امام صاحب کے پیچھے آمین بالجہر نہیں ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ امین بالجہر والی حدیث بھی ملتی ہے اور سری آمین والی حدیث بھی ملتی ہے۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ اونچی امین کے قائل ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور اسی طرح امام شافعی صاحب رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، دیگر جو ائمہ مجتہدین گزرے ہیں وہ اونچی امین کے قائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا آمین، آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ سری آمین والی جو ہے وہ حدیث ہے تو ہم آہستہ آواز میں دل میں کہتے ہیں آمین، یہ نہیں کہ حنفی حضرات آمین ہی نہیں کہتے۔ ہوگی جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکسلا کی آواز اسے سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے۔ بہت شکریہ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔